بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حضرت عثمان داماد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے؟ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 162 کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جس خطبے کو اختلافی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ شیعہ تو خلفاء کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور حضرت علی علیہ السلام خلفاء کے بارے میں نہج البلاغہ میں یہ فرما رہے ہیں۔ یہ موضوع لے کے نہج البلاغہ کا خطبہ 162 کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے اور پیش کیا جاتا ہے۔ افسوس ہے، بارہا یہ عرض کر چکا ہوں، پتہ نہیں ان دنوں میں یہ اختلافی مسائل کیوں اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ چبھتے ہوئے سوالات براڈ کاسٹرز کی صورت میں اور نیٹ پہ کیوں لائے جا رہے ہیں۔ اور میں اپنے شیعہ علماء کرام سے بھی یہ کہوں گا کہ ذرا ہمت کیجئے اور ایسے چبھتے ہوئے سوالات پیش کرنے والے احباب سے کہیے کہ آپ کو کیا مسلمانوں کی تربیت کے لیے اور ہمت بڑھانے کے لیے کوئی چیز اور بہتر نظر نہیں آتی؟ جی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اختلاف ہے اور ایک دوسرے کی بات واضح ہو، نہیں، آئیے توحید بیان کیجئے، قرآن مجید کی تفسیر بیان کیجئے، علماء اہل تشیع نے پوچھئے، ان براڈ کاسٹرز کو کہیے، یہ ہم سے پوچھئے کہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں توحید کی عظمت کیسے بیان کی ہے، اور نہج البلاغہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس محبت اور پیغمبر اکرم کے لیے قربانیوں کو لیے کیسے پیش کیا ہے، دنیا سے کیسے خطرات سے آگاہ کیا ہے، وہ یعنی تربیت انسان۔ اور قرآن مجید کے تفسیر پوچھئے نہج البلاغہ سے، نہ یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ 132 میں فلاں کی تعریف کی ہے اور خطبہ 162 میں فلاں کی تعریف کی ہے۔ بھئی آپ ان براڈ کاسٹر سے کہیے، آپ اپنی تعریف کیے، ہم نے کسی کو منع کیا ہے؟ رات دن صبح و شام آپ تعریف کرتے رہیے۔ اور شیعہ علماء اکرام، آپ اپنے ائمہ کی تعریف کیجئے بجائے اس کے کہ، اور جیسے جناب امام علی رضا علیہ السلام کا وہ فرمان ہے کہ لو علم الناس محاسن کلامنا، اگر لوگ ہمارے کلام کی اچھائیوں سے آگاہ ہو جاتے تو وہ ہمارے پیروکار اور تابعدار بن جاتے۔ آپ اپنے براڈ کاسٹنگ میں علماء شیعہ بجائے اس کے کہ یہ چبھتے ہوئے سوالوں کے جواب دیں، آپ جائیے اور اس حوالے سے تعلیمات آل محمد کو پیش کیجئے تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو۔ اور حقیقت یہ ہے، میں نہج البلاغہ کی مظلومیت کو دیکھتا ہوں۔ شیخ محسن علی صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے علی امیر المومنین اپنے زمانے میں مظلوم تھے اور اب امام کا کلام بھی مظلوم ہے۔ علی کو بھی ایک اختلافی بحث میں الجھایا گیا اور آج کلام نہج البلاغہ کو بھی اس میں الجھایا جاتا ہے۔ جائیے کوفی عنان کی وہ کوشش کو پڑھیے، جناب امیر علیہ السلام نے جو مالک اشتر کو خط لکھا، اس خط کو کہاں کہاں تک اس نے پہنچایا۔ عربوں کو اگر کوفی عنان اپنے جنرل سیکرٹری کے دور میں خط لکھتے ہیں تو وہ خط نیٹ پہ موجود ہے کہ وہ ان کو مثال کے طور پر خط 53 والی حکومت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی بلڈنگ میں اگر لکھواتے ہیں تو 2 جملے لکھواتے ہیں جناب امیر علیہ السلام کے کہ مالک اشتر، یہ جہاں جا رہے ہو یا تیرے دینی بھائی ہیں یا مخلوق خدا ہونے میں تیری مثال ہے اور تو جیسے ہیں۔ اب یہ چیزیں ہمیں علماء کرام کو بتلانی چاہیے، نہ یہ ہے کہ جناب یہ تقیہ ہے اور یہ متہ ہے اور یہ فلاں ہے۔ تو اب یہ باتیں بہرحال اس کے لیے اپنے جوانوں کو منظم کیجئے اور جوانوں کو اپنے ان بزرگوں کی کتابوں کی طرف متوجہ کیجئے جو الحمدللہ سالہا خرچ کر کے علماء نے پیش کیے ہیں۔ ایک غدیر کی کتاب پہ 26 سال علامہ امینی لگاتے ہیں، اور ان چند آیات و روایات پہ علامہ میر حامد حسین موسوی ابقات الانوار کی صورت میں اپنی پوری زندگی خرچ کر دیتے ہیں۔ یہ کتابیں عام کیجئے، اور پھر یہ علماء اہل سنت کو کوئی براڈ کاسٹر اگر آتا ہے کہ جناب آپ کیا خیال کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ الجھائیں ان کو، آپ پیش کیجئے، یہ کتابیں پیش کیجئے۔ ابقات الانوار کا اردو ترجمہ کرائیے، وہ پیش کیے۔ غدیر کی بحث جو ہے وہ البتہ ہے اردو ترجمہ، تو یہ چیزیں پیش کیجئے۔ لہذا یہ الجھایا جا رہا ہے اور مت الجھیے اس میں۔ تعلیمات محمد و آل محمد کو عام کیجئے، آل محمد کے فضائل کو عام کیجئے، اور آل محمد میں جو خلافت کے معیار تھے، سب سے بڑا معیار علم تھا، تو علم آل محمد کو، اور نہج البلاغہ میں یہ علم جھلکتا ہوا نظر آتا ہے، اور علی کے دعوے وہ نظر آتے ہیں، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یا سینہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں ہا ہونا العلم جمع۔ رہ گیا اگر اس میں چونکہ مجبوری یہ ہے کہ جس طرف دیکھیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں یہ کہا، اور بعض نادان قسم کے افراد جواب نہیں دے سکتے تو ڈائریکٹ سید رضی پہ اعتراض، وہ تو ایک شاعر تھے
ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، شاعر نہیں تھے، وہ ایک بہت بڑے مفسر قرآن تھے، اور مجازات النبویہ کتاب ان کی اہل سنت علماء نے لکھا ہے کہ بے مثال کتاب ہے مجازات نبویہ، احادیث نبویہ پہ کام کے لیے۔ تو فقط سید رضی کو کہہ دینا، جواب نہ آئے تو کہہ دینا جی وہ تو ایک شاعر تھے، شاعر بھی تھے وہ، ابھی برطانیہ میں ان کی شاعری پہ، ان کے دیوان پہ ایک PhD ہوئی ہے۔ بہرحال عرض یہ کرنا خطبہ نمبر 162 کو، تو اس خطبہ 162 کو کہیے جو جناب امیر علیہ السلام نے کیا، چھوڑ دیجئے، اس کو بھی چھوڑ دیجئے، خطبہ شکشکیہ کو بھی چھوڑ دیجئے جہاں جناب امیر علیہ السلام نے کیا کہا، ان خطبات کو اور خطوط کو بھی چھوڑ دیجئے جہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں سلبونی سلطان ابن امی، لوگوں نے میرے ماں جائے مصطفیٰ کی حکومت اور سلطنت مجھ سے چھین لیے۔ لہذا ان چیزوں کے بجائے تعلیمات قرآن سیکھیے جناب امیر المومنین سے۔ بہرحال مجبوراً ہم اس حوالے سے اور بالکل اختصار کے ساتھ یہاں ایک چیز اپنے جوانوں کے لیے عرض کرتا جاؤں کہ خطبہ نمبر 162 میں جو سب سے بڑی چیز پیش کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے جناب خلیفہ سوم پیغمبر اکرم کے داماد تھے۔ اس کے لیے میں کوشش کروں گا، اور یہی جیسے عرض کیا ہے عزیزان برادران، اپنا خون جگر خرچ کر کے ایک بزرگوار نے کتاب لکھی ہے قول مقبول فی اثبات وحدت بنت رسول، کہ وہ حقیقی قول اور حقیقی تاریخ جو پیغمبر اکرم کی بیٹی کے ایک ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہے۔ 564 صفحات پر مبنی یہ کتاب علامہ شہید غلام حسین نجفی نے لکھی ہے، اور پھر جب جواب نہ ہو تو پھر گولیوں کو نشانہ بنانا یہ خود نشانی ہوتی ہے کہ جس کے بعد دلیل نہیں ہو اس کے پاس پھر گالیاں ہوتی ہیں یا گولیاں ہوتی ہیں۔ اب آپ گالیاں اور گولیاں برداشت کرتے رہے، علی بھی گالیاں برداشت کرتے رہے لیکن گالیاں دیتے نہیں تھے، اس لیے یہ تاریخی حقائق بیان کیجئے۔ یہ علامہ غلام حسین نجفی صاحب کی کتاب موجود ہے نیٹ پہ، اس کو پڑھیے، اور جہاں جناب نجفی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ پیش کیا کہ پیغمبر اکرم کی بیٹی ایک ہی تھی، اور جو دوسری بیٹیاں ہیں یہ رحمت للعالمین کی جھلک ہے۔ زیادہ یہ ہے کہ یہ 3 بیٹیاں جناب رقیہ، جناب ام کلثوم، جناب زینب، یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بہن جناب حالہ کی بیٹیاں تھیں، اور پیغمبر اکرم نے ان کو پالا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے پالا۔ یہ کوئی ایسا خاندان تھا جنہوں نے اگر جناب زید کو بیٹے کی صورت میں پالا تو قرآن کو پھر واضح کرنا پڑا کہ یہ پالے جانے والے بیٹے حقیقی نہیں ہوتے، یعنی لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ پیغمبر اکرم کے وہ حقیقی بیٹے ہیں۔ تو یہاں بیٹیوں کا سلسلہ بھی یہ ہے، لہذا وحدت بنت رسول کے اس بات کے لیے اس کتاب کو پڑھ لیجئے۔ میں اس سے زیادہ بہرحال ذرا موضوع نہیں سمجھتا، اس لیے کہ کسی نے بڑا خوب کہا تھا کہ مسلمانوں کے خاندانوں کے خاندان مٹائے جا رہے ہیں، مسلمان بیٹھے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے لوٹے سے وضو کرنا مکروہ ہے یا جائز ہے۔ یہ بحثیں جو ہیں وہ اس زمانے میں لوگ جو ہیں وہ فلسطین میں کیا کیا ظلم ڈھا رہے ہیں، کشمیر میں کیا کیا ظلم ڈھا رہے ہیں، اور دشمن آپ کے اسلام کے در پہ ہے، اور آپ جو ہیں وہ یہ کہ داماد تھے یا داماد نہیں تھے۔ داماد تھے تو مان لیجئے، داماد بھی ایسے اعتبار سے ہوں گے جیسے بیٹیاں جو ہیں وہ بیٹیوں کو ثابت کیجئے، اور اگر خواہ ثابت ہی کرنا ہے پیغمبر اکرم کی ان بیٹیوں کو کہ پیغمبر اکرم کی صلبی بیٹیاں تھیں، تو یہ کوئی ایسا معیار نہیں ہے کہ ہم اس کو یوں پیش کریں کہ جناب بہت بڑا کوئی کمال تھا، اس لیے کہ یہی بیٹیاں کیا جناب خلیفہ سوم سے پہلے کسی کے نکاح میں تھیں یا نہیں؟ ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کی نکاح میں یہ بیٹیاں پیغمبر کی اگر مانو گے۔ دوسرا یہ کہ یہ خود پیغمبر اکرم پہ اعتراض کا سبب بنتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے معاذ اللہ پھر جہاں بھی ذکر کیا فاطمۃ الزہرا کا ذکر کیا، کیا بیٹیوں میں بھی پھر معیار قائم کیے ہے، اور یہ اگر معیار بناتے رہے تو یہ کیا انصاف پیغمبر پہ اعتراض نہیں آئے گا؟ بہرحال آتے ہیں پلٹ کے کہ یہ خطبہ نمبر 162 جناب خلیفہ سوم کی عظمت کو بتلاتا ہے۔ ہم عظمت، جس کی عظمت علی بتلائیں، ہم اس کے تابعدار ہیں، لیکن اس خط کا لب و لہجہ اگر آپ دیکھیے، وقت نہیں رہا کہ میں اس خط کے سارے عبارتیں جی چاہ رہا تھا کہ پڑھوں گا، لیکن اس خط کا لب و لہجہ اور موقعیت یہ بتلاتی ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد کے جو حالات پیش آئے ہوئے تھے اور اس وقت وہ حالات بگاڑ کے آخری انتہا تک پہنچے تھے، تو جناب امیر علیہ السلام آ کے اصلاح کر رہے تھے، اور اصلاح کے لیے پھر جناب خلیفہ سوم کو کچھ ان کی حیثیت یاد دلائی ہے، اور پھر ان کو اصلاح کے لیے جملات کہے ہیں۔ اب زیادہ وقت نہیں لیں، اس میں جو ہیڈنگ دی ہے لما اجتمع الناس الیہ، جب امیر المومنین کے پاس لوگ جمع ہو کر آئے
اور حضرت عثمان کے متعلق جو باتیں انہیں بری معلوم ہوئی تھیں لوگوں کو، ان کا گلہ حضرت علی علیہ السلام سے کیا اور چاہا کہ آپ حضرت جائیں، امیر المومنین جائیں اور خلیفہ سوم سے بات چیت کریں اور ان لوگوں کو رضامند کرنے کا ان سے مطالبہ کریں کہ لوگ آپ سے ناراض ہیں اور آپ ان کو راضی کریں۔ اب یہ جناب امیر علیہ السلام یہ ایک سفیر کے طور پر جاتے ہیں حالات کو سلجھانے کے لیے، اور اس کے پہلے جملے ہیں، لوگ میرے پیچھے منتظر ہیں اور مجھے اس مقصد سے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہارے اور ان کے قضیوں کو نپٹاؤں۔ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں، جب کہ میں اس سلسلے میں کوئی ایسی بات نہیں جانتا کہ جس سے تم بے خبر ہو۔ ظاہر ہے جناب خلیفہ سوم کو بھی معلوم تھا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، علی علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ لینا کہ جناب علی علیہ السلام فرماتے جو میں جانتا ہوں وہ آپ جانتے ہیں، یعنی میرا، اور اب اس سے عجب یہ ہوتی ہے، یہ علمی خیانتیں ہوتی ہیں عزیزان، کہ میں یہ جانتا ہوں وہ آپ ہی جانتے ہیں، یعنی علم میں جناب امیر علیہ السلام کے برابر ہیں خلیفہ سوم۔ نہیں، یہ جو حالات ہیں باہر کے، وہ خلیفہ اول کیا جناب امیر علیہ السلام سے بہتر خلیفہ سوم جانتے تھے، اس لیے کہ وہ اس قضیے کے ایک طرف تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں جانتا کہ جس سے تم بے خبر ہو، نہ اور کوئی ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ جو تم جانتے ہو وہ ہم جانتے ہیں۔ اب اس جملے کو لے کے میں نے بعض حضرات سے سنا، علم میں اب نہیں ہے وقت، اور میں نہیں ان اختلافی چیزوں کو زیادہ پھیلانا چاہتا عزیزان کہ علم میں برابر، بلکہ عرض کرتا جاؤں، ہم نے گزشتہ دنوں میں کہیں عرض کیا کہ جب مباہلہ کے وقت نجران کے عیسائی آتے ہیں پیغمبر اکرم کے پاس اور پیغمبر اکرم رخ موڑ لیتے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیتے، تو جناب امیر المومنین وہاں اس وقت موجود نہیں تھے۔ یہ نجران کے صحابی آتے ہیں، نجران کے عیسائی آتے ہیں اور ایک ایسی محفل میں جناب عثمان کو ڈھونڈتے ہیں۔ جناب عثمان سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا، رسول نے ہمیں خود دعوت دی اور پھر اب ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ تو خلیفہ سوم نے کہا کہ علی سے پوچھو، اور پھر جناب امیر علیہ السلام نے ان کو بتلایا کہ لباس بدلو تو آپ کے سلام کا جواب بھی ہوگا اور آپ کے ساتھ باتیں بھی ہوں گی، اور ایسے ہوا۔ بس اگر یہ ہو کہ علم میں برابر ہے تو رسول سامنے بیٹھے ہیں، قرآن کی آیتیں موجود ہیں، حضرت عثمان کس طرف رجوع کراتے ہیں کہ پیغمبر کے ایک چھوٹے سے کردار کا، یعنی پیغمبر اگر سلام کا جواب نہیں دے تو پوچھو علی سے کہ کیوں سلام کا جواب نہیں دیتے۔ تو یہ خواہ ایسی چیزیں کہ یہاں علم میں ہم جانتے ہیں، یہ ان فسادات اور ان فتنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ نہ تم سے پہلے ہمیں کسی چیز کی خبر تھی کہ تمہیں بتائیں، اور نہ علیحدگی میں کچھ سنا ہے کہ تم تک پہنچائیں۔ جیسے ہم نے دیکھا ویسے تم نے بھی دیکھا، اور جس طرح ہم نے سنا تم نے بھی سنا۔ پھر یہاں دوسری بات جو ہے وہ جس طرح ہم رسول اللہ کی صحبت میں رہے تم بھی رہے۔ اب یہاں ایک طرف یہ کہتے ہیں سب صحابی برابر ہیں، یہاں کہتے ہیں جناب امیر علیہ السلام جو ہے، جناب امیر علیہ السلام کوئی انکار تو صحبت ہے جناب عثمان کا، لیکن یہ برابری ہے کہ ہم کہیں کہ سب ایک جیسے، تو پھر یہ معیار کیا ہوگا؟ پھر اس اعتبار سے تو پھر خلیفہ اول و خلیفہ دوم و خلیفہ سوم کو اور خود خلیفہ چہارم کو باقی اصحاب کے ساتھ کس وجہ سے فرق کیا گیا؟ کچھ فرق تھا جس کی وجہ سے یہ مراتب بنائے گئے۔ اور پھر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں حق پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری ابن ابی قحافہ اور ابن خطاب پر اس سے زیادہ نہ تھی کہ جتنی تم پر ہوتی ہے، اور تم تو رسول اللہ سے خاندانی قرابت کی بنا پر ان دونوں سے قریب تر بھی ہو۔ ظاہر ہے خلیفہ سوم قریشی تھے اور وہ قریشی اس حوالے سے نہیں تھے، اور ان کی ایک طرح کی دامادی بھی تمہیں حاصل ہے کہ جو انہیں حاصل نہ تھی۔ اب یہ ایک اور رشتہ، اب یہاں آ کے ایک قسم کی دامادی جو ہے وہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا ترجمہ، یہ ایک قسم کی دامادی، البتہ اہل سنت مترجم نہج البلاغہ جناب جعفری صاحب ندوی، جعفری ندوی، یہ جو رئیس احمد جعفری ندوی کا یہ ترجمہ ہے، اس حوالے سے یہ مفتی جعفر حسین مرحوم سے پہلے کا ترجمہ ہے۔ اور پھر بلا شبہ آپ نے رسول اکرم کی دامادی کا شرف حاصل کیا، یہ بریکٹ میں لکھتے ہیں 2 مرتبہ، جو انہیں نہیں ملا، اور پھر یہاں انہوں نے بھی ایک ترجمہ کیا۔ بہرحال یہ دامادی کا مسئلہ اگر حل کرنا ہے تو اس دامادی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جائیے اس کتاب کو میں نے عرض کیا ہے کہ پڑھیے۔ میں ابھی اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جناب امیر علیہ السلام نے یہاں خبردار کیا ہے، اور کچھ اپنے دل میں اللہ کا خوف کرو۔ اب یہ کیا باتیں بتلاتے ہیں جناب امی، خدا کی قسم اس لیے تمہیں سمجھایا نہیں جا رہا کہ تمہیں کچھ نظر نہ آ سکتا ہو، اور نہ اس لیے یہ چیزیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں کہ تمہیں علم نہ ہو، اور لا علمی کے کیا معنی جبکہ شریعت کی راہیں واضح اور دین کے نشانات قائم ہیں۔ اب یہاں سے ذرا لہجہ دیکھیے اور پھر کہیے کہ جناب امیر علیہ السلام، اور یہ انہوں نے بھی لکھا ہے
جناب رئیس احمد جعفری نے بھی یہاں لکھا ہے کہ یہ اسی زمانے کے کتنے خوبصورت تعلقات تھے۔ اب یہ ہر حال ہے ایک ترجمہ تو انہوں نے کیا، لیکن یہاں بڑا لکھتے ہیں کہ یہ اس وقت کے خوبصورت جس اپنائیت کا رنگ دکھائی دیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ چیز صرف اسی مبارک عہد اور دور کے ساتھ مخصوص تھی جو اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ رئیس احمد ندوی جعفری کا ترجمے کا عنوان ہے۔ بہرحال یہاں پھر وَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ، ذرا اس کو دیکھیے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سنتوں کے نشانات جگمگا رہے ہیں اور بدعتوں کی علامتیں بھی واضح ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب لوگوں سے بدتر وہ ظالم حکمران ہے جو گمراہی میں پڑا رہے اور دوسرے بھی اس کی وجہ سے گمراہی میں پڑیں، اور رسول اللہ سے حاصل کی ہوئی سنتوں کو تباہ اور قابل ترک بدعتوں کو زندہ کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن ظالم کو اس طرح لایا جائے گا کہ نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی عذر خواہ، اور اسے سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس میں اس طرح چکر کھائے گا جس طرح چکی گھومتی ہے، اور پھر اسے جہنم کے گہراؤں میں جکڑ دیا جائے گا۔ حدیث رسول پیش کی ہے جناب امیر المومنین نے۔ اب یہاں سے دیکھیے، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم اس امت کے وہ سربراہ نہ بنو کہ جسے قتل ہی ہونا ہے، چونکہ کہا گیا ہے کہ اس امت میں ایک ایسا حاکم مارا جائے گا جو اس کے لیے قیامت تک قتل و خون ریزی کا دروازہ کھول دے گا، یعنی اس امت کے لیے، اور اس کے تمام امور کو اشتباہ میں ڈال دے گا، اور اس میں فتنوں کو پھیلائے گا کہ وہ لوگ حق کو باطل سے الگ کر کے نہ دیکھ سکیں گے، اور وہ فتنوں میں دریا کی موجوں کی طرح الٹے پلٹے کھائیں گے اور انہیں میں تہ وہ بالا ہوتے رہیں گے۔ اب یہ جملے پہ ختم کرتے ہیں ہم گفتگو۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَا تَكُونَنَّ لِمَرْوَانَ سَيِّقَةً يَسُوقُ حَيْثُ شَاءَ بَعْدَ جَلَالِ السِّنِّ وَتَقْضِيِّ الْعُمُورِ۔ اب اگر یہی جملہ خطبہ نمبر 162 سے سمجھ لیا جائے، ویسے جناب امیر علیہ السلام کی پھر اگر تفصیل میں جائیں گے تو 5 اور مقامات پہ، خطبہ 15، خطبہ 22، خطبہ 30، خطبہ 73 اور خطبہ 237 میں، یہاں جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ 237 یا 233 ہے، اس کو ذرا تصحیح کر لیں گے، جناب امیر علیہ السلام نے اس قاتل کے بارے میں اور حضرت عثمان کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اس پہ، اور ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ فَلَا تَكُونَنَّ لِمَرْوَانَ سَيِّقَةً، خلیفہ سوم کو جناب امیر علیہ السلام نصیحت کر رہے، تم مروان کی سواری نہ بن جاؤ کہ وہ تمہیں جہاں چاہے کھینچتا پھرے، جبکہ تم سن رسیدہ بھی ہو چکے ہو اور عمر بھی بیت چکی ہے۔ اب یہ دیکھیے، اس کا ترجمہ اہل سنت مترجم نے کیا کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ پس اس کہن سالی اور سال خردگی کے عالم میں مروان کے لیے ایسا کھلونا نہ بن جائے۔ مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ سواری کا کیا ہے، اور رئیس احمد ندوی نے ترجمہ کیا ہے، اور اس سال خردگی کے عالم میں مروان کے لیے ایسا کھلونا نہ بن جائیے کہ جہاں چاہے اٹھائے پھرے۔ اب یہ ہے ایک بات جو جناب امیر علیہ السلام کی فقط یہ ہے کہ جناب عثمان کو یہ فرما رہے ہیں مروان کا کھلونا نہیں بنیے۔ اب اس کے لیے جو ہے وہ بڑی خوبصورت بحث اور تفصیلی بحث جناب مولانا مودودی نے کیا ہے، اور یہ مولانا مودودی صاحب نے گویا اس ایک تو ان فتنوں کی ابتدا خلافت سوم کو قرار دیا ہے۔ میرے پاس جو یہ نسخہ ہے خلافت و ملوکیت کا، اس کے صفحہ 106 پہ مفتی کیا جناب مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں، لیکن ان کے بعد جب حضرت عثمان جانشین ہوئے تو رفتہ رفتہ وہ اسی پالیسی سے ہٹتے چلے گئے۔ انہوں نے پے در پے اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے عطا کیے، اور ان کے ساتھ دوسری ایسی رعایات کی جو عام طور پر لوگوں میں ہدف اعتراض بن کر رہیں۔ اور پھر آگے لکھا کس کو کیا عہدہ دیا، اس میں پھر لکھا ہے حضرت معاویہ، سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں صرف دمشق کی ولایت پر تھے، حضرت عثمان نے ان کی گورنری میں دمشق، ہومس، فلسطین
فلسطین، اردن اور لبنان کا پورا علاقہ جمع کر دیا، اور پھر اپنے چچا زاد بھائی مروان ابن حکم کو انہوں نے اپنا سیکرٹری بنا لیا، جس کی وجہ سے سلطنت کے پورے در و بست پر اس کا اثر و نفوذ قائم ہو گیا۔ اس طرح عملاً ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں سارے اختیارات جمع ہو گئے۔ جناب امیر علیہ السلام کا یہ جملہ خطبہ 162 سے یاد رکھیے، مفتی صاحب کا ترجمہ کہ خلیفہ سیوم کو کہ مروان کی سواری نہیں بنی ہے، اہل سنت عالم کا ترجمہ کہ مروان کے لیے کھلونا نہیں بنی ہے۔ یہاں جناب مودودی صاحب کا یہ جملہ ذہن میں رکھیے کہ اپنے چچا زاد بھائی مروان ابن حکم کو انہوں نے اپنا سیکرٹری بنا لیا، اور اس خلافت و ملوکیت کے ایک مقام پر صفحہ نمبر 115 میں، اور یہ آخری جملہ صفحہ 115 میں جناب مودودی صاحب لکھتے ہیں، دوسری چیز جو اس سے زیادہ فتنہ انگیز ثابت ہوئی وہ خلیفہ کے سیکرٹری کی اہم پوزیشن پر مروان ابن حکم کی ماموریت تھی۔ ان صاحب نے حضرت عثمان کی نرم مزاجی اور ان کے اعتماد سے فائدہ اٹھا کر بہت سے کام ایسے کیے جن کی ذمہ داری لامحالہ حضرت عثمان پر پڑتی تھی، حالانکہ ان کی اجازت اور علم کے بغیر ہی وہ کام کر ڈالے جاتے تھے۔ علاوہ برئین یہ حضرت عثمان اور اکابر صحابہ کے باہمی خوشگوار تعلقات کو خراب کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہے۔ اور پھر آگے سلسلہ یہ ہے، تو یہاں یہ حضرت عثمان آخری میں فرماتے ہیں مولانا مودودی صاحب، حضرت عثمان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری مروان پر عائد ہوتی ہے۔ خلافت و ملوکیت صفحہ 116۔ اب اس خطبے کو پڑھ لیجئے گا اور کیا سمجھیے آپ خود سمجھتے رہیے، جس کو جو سمجھنا ہے۔ یہ ادارہ ترجمان القرآن اچھرا لاہور سے شائع شدہ کتاب ہے، اور اس کا یہ 7واں ایڈیشن ہے، 1974 میں یہ شائع ہوا ہے۔ تو اب جناب امیر علیہ السلام اس خطبے میں ایک جملہ یاد رکھ لیجئے اور پھر سمجھیے کہ تعریف ہے یا اس میں تنبیہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو مروان کی سواری نہ بنائیے۔ پروردگار اس دور میں ہمیں ان اختلافی مسائلات کے بجائے قرآن کی تفسیر کی طرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضایت کے حصول کے ذریعے کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔